طلاق کا دن اگر آپ کی ازدواجی زندگی مشکل میں ہے تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ ماہرین کے مطابق کچھ شادی شدہ جوڑے جذباتی اور جنسی طور پر اس قدر لا تعلق ہو جاتے ہیں کہ ان کا رشتہ طلاق سے بھی زیادہ مشکل ہو جاتا ہے۔ دنیا بھر میں جوڑے اپنے درمیان بڑھتی ہوئی دوریوں پر اپنے کمرے میں بحث کرنے سے گریز کرتے ہیں، جس کی وجہ سے جوڑے اور خاندان کو پہنچنے والا نقصان طلاق سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ ماہرین نے اس جذباتی خلا کا سامنا کرنے والے ایسے ہی کچھ جوڑوں سے بات کی اور ماہرین سے پوچھا کہ اس سے نمٹنے کے ممکنہ طریقے کیا ہیں۔ اکمل، ایک شادی شدہ مرد، کہتا ہے، سچ پوچھئے تو میں یہ نہیں بتا سکتا کہ میں شادی شدہ ہوں یا طلاق یافتہ۔ وہ ایک کمیونیکیشن کمپنی میں ملازم ہیں اور اپنی اہلیہ کے ساتھ اپنی 20ویں سالگرہ منا رہے ہیں اور اس جوڑے کے 2 بچے ہیں۔ 46 سالہ اکمل سیاسی اور سماجی مبصر ہیں جن کے فیس بک پر سینکڑوں فالوور ہیں، لیکن اپنی بیوی کے ساتھ رشتے کے بارے میں ان کا کہنا ہے کہ وہ اب خراب ہوتا جا رہا ہے۔ بھرپور محبت سے اب صرف احترام کا رشتہ، جیسا کام کی جگہ پر آپ کا کام کے ساتھیوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ سب ہمارے پہلے بیٹے کی پیدائش کے بعد شروع ہوا۔ ایسا لگا کہ جذباتی اور جنسی کشش ختم ہو گئی ہے اور تب سے ایسا ہی ہے۔ ہمارے بیٹے کی پیدائش کے کئی ماہ بعد بھی جب وہ اکیلا ہونا چاہتی تو میں وجوہات تلاش کرنے کی کوشش کرتا۔ میں یہی کہتا رہتا کہ یہ شاید ایسا ہارمون یا بچے کی پیدائش کے بعد موڈ میں آنے والی تبدیلی کی وجہ سے ہے۔ جب یہ بڑھنے لگا تو میں نے کچھ ماہرین سے رابطہ کیا۔ ہمارے دوسرے بچے کی پیدائش کے بعد ایسا لگنے لگا جیسے اسے ہمارے درمیان کوئی جذباتی یا جنسی تعلق نہیں چاہیے۔ اکمل کو یاد ہے کہ جب انہوں نے رومانس کی ضرورت پر بات کی تو کیسے ان کی اہلیہ نے انہیں نوجوانوں کی طرح پیش نہ آنے کو کہا۔ وہ بتاتے ہیں، جب میں اس سے بات کرنے کی کوشش کی تو اس نے کہا کہ اب مجھے ایک باپ کی طرح کا رویہ رکھنا چاہیے۔ اس کی بیوی سمجھتی ہے کہ وہ ایک مثالی بیوی ہے کیونکہ وہ بچوں، گھر اور خاندان کا خیال رکھتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ بحیثیت ماں اور گھریلو خاتون وہ بہت اچھا کام کر رہی ہیں، لیکن وہ بس یہی کر رہی ہیں۔ اکمل کی مایوسی جلد غالب آنے لگی۔ وہ انچہا محسوس کرنے لگے اور پیچھے ہٹنے لگے۔ وہ اکثر اپنے کمرے میں رہنے لگے اور فیس بک پر اپنے سینکڑوں دوستوں کی ورچوئل کمپنی میں سکون محسوس کرنے لگے۔ ان سب کے درمیان ایسی خواتین کی کوئی کمی نہیں جو ان کے حالات کی تعریف کرتی۔ کبھی کبھی وہ اپنا اعلیٰ موسیقی بجا کر اپنے فیس بک پیج پر پوسٹ بھی کرتے۔ جب انہیں زیادہ لائکس ملتے تو وہ دوبارہ پر اعتماد محسوس کرتا۔ اکمل کہتے ہیں کہ لائکس اور کمنٹ سے شروع ہونے والا یہ سلسلہ جلد ہی رومانوی اور جنسی تعلق میں تبدیل ہونے لگا۔ ایک ایسے وقت میں جب میں جذباتی طور پر خود کو مردہ اور شادی کو بے جان سمجھنے لگا تو مجھے ان پرکشش خواتین سے دور رہنا مشکل لگنے لگا جو مجھ میں دلچسپی لیتی تھی۔ اکمل کو یقین ہے کہ اس صورتحال میں وہ اکیلے نہیں ہیں۔ لوگ مجھ پر تنقید کریں گے لیکن میں اکیلا ایسا نہیں، میرے جیسے اور بھی بہت سے لوگ ہیں۔ میرے جاننے والوں میں ایسے بہت سے لوگ ہیں۔ انہوں نے ایک دوہری زندگی بنا لی ہے، ظاہری طور پر ایک بہترین باپ اور شوہر، جبکہ ویکینڈ پر وہ بے تکلفی کے ساتھ اپنی محبت سے ملاقات کرتے ہیں۔ ماہر عمرانیات کا خیال ہے کہ بہانے تلاش کرنے کے بجائے اکمل کو اپنی ضروریات اور صورتحال کے بارے میں کھل کر اپنی بیوی سے بات کرنی چاہیے۔ انہیں اپنی بیوی کو بتانا چاہیے تھا کہ اگر حل تلاش نہ کیا گیا تو یہ چیزیں کہاں تک جا سکتی ہیں۔ اکثر درمیانی راستہ تلاش کرنا بہترین طریقہ ہوتا ہے۔ دونوں پارٹیوں کے لیے سمجھوتا جس سے غلطیوں اور دوری کے احساس کو کم کیا جا سکتا ہے۔
ماہرین کہتے ہیں کہ اس بات پر زور دیتے ہیں کہ دونوں فریق غلطی پر ہے۔ بیوی کو شادی کے جذباتی اور جنسی حصے کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ایسی چیزیں ہیں جو محبت کو برقرار رکھنے کے لیے فطری اور ضروری ہیں۔ ماہرین کے مطابق ضروری ہے کہ لوگ یہ کہنا چھوڑ دیں کہ ہم نے وہ سب کیا جو ہم کر سکتے تھے۔ وہ کہتے ہیں دوسروں کو قصوروار ٹھہرانا اور خود مظلوم بن جانے سے کوئی مقصد حاصل نہیں ہوتا، اس کے بجائے وہ اچھی چیزوں کے بارے میں سوچنے کا مشورہ دیتے ہیں۔ ماضی کی ان یادوں اور اس وقت کے بارے میں جب انہوں نے ایک ساتھ مشکلات کا سامنا کیا تھا، وہ کہتے ہیں ہر ایک کو تعلق میں پہل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ مثبت خیالی لازمی ہے۔